چینی کی قیمتوں میں اضافے کے اسباب کیا ہیں؟ پنجاب حکومت کو رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ چینی کی قیمتوں میں اضافے کی خفیہ رپورٹ کی کاپی لاہور نیوز سے حاصل کر لی ہے۔ رپورٹ کے مطابق چینی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ لاہور ہائی کورٹ کا حکم امتناعی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 4 مئی 2023 کو حکم امتناعی جاری کیا۔ چینی پر امتناع کے احکامات نے قیمتوں میں اضافے کی راہ ہموار کی ہے۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ چینی کی قیمتوں میں اضافے کے اسباب کیا ہیں؟ پنجاب حکومت کو رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ تو یہ اہم خبر ہے جو سامنے آ چکی ہے۔ چینی کی قیمتوں میں اضافے کی خفیہ رپورٹ کی کاپی لاہور نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کچھ انکشافات بھی سامنے آ چکے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ چینی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ لاہور ہائی کورٹ کا حکم امتناع ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 4 مئی 2023 کو حکم امتناع جاری کیا۔ چینی پر امتناع کے احکامات نے قیمتوں میں اضافے کی راہ ہموار کی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ چینی کی قیمتوں کا یہ معاملہ ہے اور چینی کی قیمتوں میں اضافے کے اسباب کیا ہیں۔ پنجاب حکومت کو رپورٹ پیش۔ چینی کی قیمتوں میں اضافے کی خفیہ رپورٹ کی کاپی لاہور نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت چینی کی قیمتوں سے متعلق اہم اجلاس ہوا ہے۔ سیکرٹری خوراک کی چینی کی قیمتوں میں اضافے اور ہائی کورٹ کے 2 اسٹے آرڈرز پر بریفنگ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈرز کے باعث شوگر ملز کا ریکارڈ نہیں حاصل کر رہے۔ پنجاب حکومت کا اسٹے آرڈرز ختم کرانے کے حوالے سے فوری اپیل دائر کرنے کا بھی فیصلہ ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اسی پر بات کریں گے لیاقت علی سے۔ جی لیاقت علی بتائیے۔ بالکل، چینی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کے بعد حکومت پنجاب کا یہ ایک اہم ترین اجلاس سامنے آیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید موسیٰ رضا نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں جو ہے وہ سیکرٹری خوراک نے بریفنگ دی اور بتایا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے اسٹے آرڈرز کی وجہ سے جو ہے وہ صورتحال خاصی خراب ہوئی ہے اور شوگر ملز کا ریکارڈ بھی ہم حاصل نہیں کر پا رہے، جس پر پنجاب حکومت نے اسٹے آرڈر ختم کرانے کے حوالے سے فوری اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے فوری طور پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو یہ ہدایت کی ہے کہ ان اسٹیز کو جو ہے وہ خارج کروانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی جائے۔ اس موقع پر بریفنگ میں بتایا گیا کہ اسٹے آرڈرز کے باعث چینی کے ذخیرہ اندوز جو تھے ان کو کھلی چھٹی ملی ہے اور چینی کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے جس سے عوام مشکلات کا شکار ہیں۔ تو یوں اب نگران حکومت جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے جا رہی ہے اور جو 2 اسٹے ہیں ان کو خارج کرانے کے لیے اپیل دائر کی جائے گی۔ ٹھیک ہے لیاقت، ساتھ ہی موجود رہیں گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت یہ چینی کی قیمتوں کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا ہے۔ لیاقت اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا CBD پنجاب قائد ڈسٹرکٹ کا دورہ ہے۔ پروجیکٹ سائٹ پر تعمیراتی کام کا جائزہ لیا گیا ہے۔ CBD پنجاب کے انفراسٹرکچر کو ریکارڈ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ گھوڑا چوک اور ADA نالے کو بھی فی الفور شروع کرنے اور ریکارڈ مدت میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا CBD پنجاب کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے سین العابدین سے۔ بتائیے سین۔ یہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی نے CBD پنجاب قائد ڈسٹرکٹ کا دورہ کیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے CBD پنجاب بولے وارڈ اور CBD پنجاب قائد ڈسٹرکٹ کے بیرل کو چیک کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے CBD پنجاب پروجیکٹ سائٹ پر تعمیراتی کام کا جائزہ بھی لیا، جبکہ CEO اتھارٹی عمران امین کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو تعمیراتی کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایات جاری کی کہ CBD پنجاب کے انفراسٹرکچر کو ریکارڈ مدت میں مکمل کیا جائے اور خاص طور پر گھوڑا چوک اور ADA نالے کو بھی فی الفور شروع کرنے اور ریکارڈ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی۔ CBD پنجاب اپنے تمام منصوبے احسن طریقے سے مکمل کرے اور سینٹر پوائنٹ اور والٹن روڈ کو ملانے کے لیے روڈ کو جلد مکمل کیا جائے۔ یہ اپنے دورے کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زین العابدین، آپ نے آگاہ کیا۔ پنجاب پولیس کی بات کریں تو پنجاب پولیس میں 18 DSPs کے تقرر تبادلے ہوئے ہیں اور ان میں آپ کو بتائیں کہ محمد نواز بیگ DSP نوشہرہ ورکا تعینات کیا گیا ہے۔ آغا محمود کی بات کریں تو آغا محمود کو DSP صفدر آباد شیخوپورہ تعینات کر دیا گیا ہے اور ان تبادلوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب پولیس میں 18 DSPs کے تقرر اور تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے مدثر حسین سے۔ مدثر حسین بتائیے گا۔ جی بالکل، پنجاب پولیس میں افسران کے تقرر تبادلے کیے گئے ہیں۔ 18 DSP کے تبادلے کیے گئے۔
صبح کے وقت جو ہے وہ 4 ڈی پی ایس کے تبادلے کیے گئے تھے، جن میں 2 ڈی پی ایس کو ہٹایا گیا تھا اور 2 ڈی پی ایس کو جو ہے وہ نئی تعیناتی کی گئی تھی۔ اب جو ہے وہ ڈی ایس پی کے تبادلے کیے گئے ہیں، جن افسران کے تبادلے کیے گئے ہیں، ان میں محمد نواز ورک جو کچکری کے منظر تھے، ان کو ٹھیک ہے، بہت شکریہ مدثر حسین، آپ نے آگاہ کیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیلڈ میں متحرک ہیں۔ قذافی اسٹیڈیم اور داتا دربار کا دورہ کیا جا رہا ہے۔ علی ناصر رضوی نے دربار کے داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا ہے۔ قذافی اسٹیڈیم میں میچ کے سیکیورٹی انتظامات کو خود مانیٹر کیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر، بتائیے۔ جی بالکل، ڈی اے جی آپریشن جو علی ناصر رضوی ہیں وہ فیلڈ میں متحرک ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ داتا دربار قذافی اسٹیڈیم کا دورہ کیا۔ ڈی اے جی آپریشن علی ناصر رضوی نے متعلقہ افسران کی جو ہے وہ حفاظتی انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی۔ ڈی اے جی آپریشن نے داتا دربار کے داخلی اور خارجی رشتوں پر سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ دربار کی چیکنگ میکینزم سمیت وضو اور لنگر خانوں کا بھی معائنہ کیا۔ اس کے موقع پر ملک بھر سے آنے والے زائرین کی بھرپور سیکورٹی ان کا کہنا ہے ڈی جی آپریشن کا کہ دی جا رہی ہے۔ ڈی جی آپریشن علی ناصر رضوی کا مزید کہنا تھا کہ 3200 سے زیادہ پولیس افسران اور جوان سیکورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور ڈی جی آپریشن نے میچ کی سیکورٹی انتظامات بھی چیک کیے۔ سید علی ناصر رضوی نے شائقین کرکٹ کی تلاشی کے لیے عمل کا جو ہے وہ جائزہ لیا۔ ڈی جی آپریشن نے ٹیموں کے روٹ پر سیکورٹی انتظامات چیک کیے اور سیکورٹی پر تعینات جوانوں سے گفتگو کی، اور سیکورٹی مزید الرٹ ہو کر کرنے کی بھی ہدایات ڈی جی آپریشن کی طرف سے جاری کی گئی تھی۔ اس حوالے سے ڈی جی آپریشن سے علی ناصر رضوی کا کہنا ہے کہ مشکوک افراد اور سرگرمیوں پر جو ہے وہ کڑی نظر رکھی جا رہی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ داخلی خارجی رستوں پر بھی سیکورٹی ہائی الرٹ ہے، خاص طور پر عروج کے تمام رستوں پر جو ہے اسنائپرز بھی کھڑے کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ جو ہے وہ دہشت گردی سے بروقت جو ہے وہ ملتا جا سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ حضرت علی اجویری کا سالانہ اور زائرین کے لیے لنگر کی تیاری کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے روز دال لال کے لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید بتائیں گے راہیل علی۔ بتائیے راہیل۔ حضرت داتا گنج کے سالانہ 380ویں عرس کی تقریبات کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ 3 روز تک یہ تقریبات کا سلسلہ جاری رہے گا، جس میں لاہور سمیت ملک بھر سے لاکھوں کی تعداد میں زائرین جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں، اور زائرین کی مہمان نوازی کے لیے داتا دربار کا جو لنگر خانہ ہے وہ بھی متحرک ہو چکا ہے، تاکہ آنے والے زائرین کی جو ہے وہ مہمان نوازی کی جا سکے۔ اس لنگر خانے کے جو انچارج ہیں میاں سعید، وہ ایسا موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آنے والے زائرین کی مہمان نوازی کن کن طریقوں سے کی جائے گی اور کون کون سے پکوان جو ہیں وہ 3 دنوں کے اندر جو ہے وہ تیار کیے جائیں گے۔ جی جناب، یہ ماشاءاللہ آج سے شروع ہو گیا، تو ہم نے 100 کی یہ پکائی آپ کے سامنے ہے، اور پیچھے نیچے نانوں پہ لگا کے اوپر تقسیم کی ہے۔ زائرین میں تقسیم ہے، مہمانداری ہے، سی ایم صاحب آئے تھے، انہوں نے بھی کھانا کھایا ماشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ آج تو یہ مکمل ہو گیا، کل سے ہم نے کم از کم 650 دال کی دیگ پکانی ہے، اور 1 لاکھ نان ہے، وہ بھی زائرین میں صبح سے تقسیم کریں گے اور شام تک کریں گے۔ رات کی دعا کے بعد 2 بجے کے بعد وہ تقسیم ہوا، اور اگلے دن تو حلوہ پکاتے ہیں، تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے پکاتے ہیں۔ اسی میں بھی یہ ہوگا کہ وہ تقریباً 600 دیگ ہوتی ہے، تو وہ اس کو نیچے لاکھ نان ہے، اس پہ نانوں پہ لگ کے تو وہ بھی اوپر زائرین میں رات کو تقسیم ہوگا۔ تقریباً سارا دن ہی لنگر، کل دوپہر کو دال بھی ہوتی ہے، لیکن یہ جو مین جو لنگر چیف ہے یہ دال پہلے دن کا اور دوسرا حلوہ ہے۔ جی ہم نے سنا دال اور حلوہ ہے۔ دال بھی جو ہے وہ اسپیشل تیار کی جاتی ہے، اور حلوہ جو ہے خصوصی طور پر میوہ جات اور دیسی گھی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ 3 دن تک جو ہے وہ زائرین کی مہمان نوازی کی جائے گی، اور 7 سپٹمبر کو رات تقریباً 2:30 بجے کے بعد جو ہے وہ خصوصی دعا ہوگی، جس کے بعد یہ اختتام کو جو ہے وہ اس کی تقریبات جو ہیں وہ اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ جی شکریہ راہیل۔ تو خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت کے فنڈز کے اجرا کے لیے اپنی نوعیت کا منفرد کیس سامنے آ چکا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے سمن آباد کرکٹ اسٹیڈیم منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا، اور سنگ بنیاد رکھنے کے بعد پنجاب حکومت منصوبے کو بھول چکی۔ سمن آباد کرکٹ اسٹیڈیم کے لیے ایل ڈی کے خزانے میں کوئی رقم موجود نہیں۔ فنڈز کا اجرا نہ ہونے سے سمن آباد کرکٹ اسٹیڈیم منصوبے کو عملی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، پنجاب حکومت کے فنڈز کے اجرا کے لیے اپنی نوعیت کا منفرد کیس سامنے آ گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے سمن آباد کرکٹ اسٹیڈیم منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ سنگ بنیاد رکھنے کے بعد پنجاب حکومت منصوبے کو بھول گئی۔ اسی پر بات کریں گے زین العابدین سے۔ جی زین، بتائیے۔ روپے کا منصوبہ ہے، جس کی تکمیل کے لیے صرف 30,000 روپے کے فنڈز کا اجرا کیا گیا ہے۔
पंजाब हुकूमत के फंड के इजरा के लिए अपनी नोयत का ये मुनफरद केस देखने में आया है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने समनाबाद क्रिकेट स्टेडियम मंसूबे का संगे बुनियाद रखा था और इस मकसद के लिए 66 करोड़ रुपए के PC1 की मंजूरी दी गई। समनाबाद क्रिकेट स्टेडियम के लिए LDA के खजाने में इस वक्त कोई रकम मौजूद नहीं है, ताहम पंजाब हुकूमत ने इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए सिर्फ जो 30,000 रुपए हैं उनके फंड का इजरा किया है, जिसकी वजह से ना तो इस मंसूबे को अब शुरू किया जा सकता है और ना ही टेंडर लगाया जा सकता है। इस तरह साबिक हुकूमत का एक और मंसूबा कायरों की हद तक महदूद होकर रह गया। बहुत शुक्रिया ज़ैन। आपको बताएं कि चीनी की होशर कीमत ने मिठास में करवाहट पैदा कर दी है। लाहौर में चीनी 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है और चीनी का 50 किलोग्राम का थैला 1000 रुपये इजाफे के साथ 9000 का हो चुका है, जबकि सट्टा माफिया को काबू करना भी एक चैलेंज बन चुका है। तफसीलात इमरान अकबर की रिपोर्ट में देखिए। चीनी के दाम मुसलसल बेलगाम। मार्केट में चीनी 185 से 200 रुपए फी किलो में मिल रही है। 10 रोज में चीनी 25 रुपए फी किलो तक महंगी हो चुकी। थोक मार्केट में चीनी का फी 100 किलो रेट 17,800 रुपए है। चीनी की एक्स शुगर मिल कीमत 17,500 रुपए फी 100 किलो तक है। सरकारी कीमत का तयन न होने से चीनी मनमाने निरखों पर फरोख्त की जा रही है। आवाम का कहना है महंगाई ने गरीब के घर का चूल्हा ठंडा कर दिया। आवाम जाए तो जाए कहाँ। पहले आटा महंगा था, घी महंगा थी, अब चीनी भी बहुत महंगी है। क्या करें, हम मजदूर लोग हैं, किधर से लें? नहीं, पहुंच से बाहर हो गई है हर चीज़, घी भी, चीनी भी, आटा भी। फिर लेने आओ तो लाइनों में खड़े रहो। दूसरी जानिब शुगर मिल्स मालकान, डीलर्स और दीगर अफराद के गिर्द घेरा तंग। चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफे की तहकीकात शुरू। ज़राए महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक हुक्म इम्तना के लिए अदालत जाने वाले मिल्स मालकान और डीलर्स का डाटा हासिल कर लिया गया। ज़खीरा अंदोज डीलर्स के हवाले से भी इंक्वायरी जारी है। फहरिस्त तैयार। एक हफ्ते में क्रैकडाउन करके चीनी की कीमतें कम करने का हदफ दिया गया। कार्रवाइयों के लिए टास्क फोर्स कायम। सेक्रेटरी खुराक और कैन कमिश्नर इंचार्ज होंगे। पंजाब भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स उनकी हिदायत पर अमल के पाबंद होंगे। ज़राए महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक स्मगलिंग पॉइंट्स पर भी नाकाबंदी सख्त कर दी गई है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। महंगाई का राज मुसलसल बरकरार है। सब्जी और फल बदस्तूर पहुंच से दूर हैं। फार्मी अंडे मजीद महंगे हो गए। ब्रायलर गोश्त की फ़ी किलो कीमत अब भी 500 रुपये से ज़ायद है। अवाम कहते हैं महंगाई ने जीना मुश्किल बना दिया है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। महंगाई के बाहर जारी सब्जियां, फल और पोल्ट्री मसनूआत कुव्वत खरीद से बाहर। सरकारी रेट लिस्ट में 7 सब्जियां मजीद महंगी कर दी गईं। इंतजामिया सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद कराने में भी मुसलसल नाकाम है। ओपन मार्केट में टमाटर 140, लीमू 180, खीरा 130 रुपए फी किलो है। करेले 190, बंद गोभी 150, फूल गोभी 170 रुपए फी किलो बेची जा रही है। भिंडी 150 और अरवी 180 रुपए फी किलो दस्तयाब है। सरकारी नरखनामा में 4 फलों की कीमतों में भी मजीद इजाफा। पपीता 370, अंगूर 450, आड़ू 400 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। केले दर्जा अव्वल 180 रुपए फी दर्जन मिल रहे हैं। आवाम कहते हैं सब्जियां सस्ती हैं ना फल। महंगाई ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। सब्जी, फल, आटा, चीनी 200 रुपए किलो हुई है। माड़ा बंदा कितने जावे। यही गोभी जो मिलती थी हमें 100 रुपये धड़ी मिलती थी, अब ये 100 रुपये किलो मिल रही है। आलू जो थे वो 120 रुपये 150 रुपये धड़ी मिलते थे सर्दियों में, अब वो 120 रुपये 100 रुपये 90 रुपये यहाँ इसकी कीमत अप डाउन हो रही है। फार्मी अंडे मजीद 1 रुपये महंगा होकर 303 रुपये फी दर्जन हो गए। ब्रायलर गोश्त 15 रुपये कमी के बाद 530 रुपये फी किलो है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़।